السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ دن کی شروعات ہو چکی ہے، صبح کے 6 بج رہے ہیں۔ میں نے نماز پڑھ لی ہے اور یہاں پر میں قرآن بھی پڑھ لوں گی۔ جب تک میرے بچے اسکول جائیں گے میں دونوں چیزوں سے فارغ ہو جاؤں گی۔ اور یہاں پر میرے بچوں کا ٹائمنگ ذرا تھوڑا چینج ہو گیا ہے، تو اس لیے میں نے ابھی تک اٹھایا نہیں ہے، اور جب تک میں قرآن بھی پڑھ لوں گی جب تک میرے بچوں کا اسکول کا جانے کا ٹائم ہوگا۔ اور یہاں پر میں سورہ یاسین پڑھ رہی ہوں۔ سورہ یاسین کے بہت فائدے ہیں صبح پڑھنے کے، اور برکت بھی کافی ہوتی ہے سورہ یاسین پڑھنے سے۔ ہمیشہ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنی چاہیے۔ اور آپ نے ہیڈ لائن تو دیکھ ہی لی ہوگی کہ میں نے کس ٹاپک پہ ویڈیو بنائی ہے۔ میں نے آج ویڈیو بنائی ہے بہتر سے بہترین تک کا سفر، اور میں بہتر سے بہترین تک کا سفر ہمیشہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ بہترین کرنے والا بھی وہی ہے، بہتر دینے والا بھی وہی ہے، بہتر سے بہترین کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنی ماں بہنوں سے یہی کہنا چاہوں گی، اگر آپ کے دل میں کسی بھی چیز کو لے کے، سامنے والے کو دیکھ کے یا اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کے حسد ہوتی ہے دلوں میں کہ ہم ایسا پہنیں گے، ایسا اوڑھیں گے، ایسا کریں گے، ایسا گھر لیں گے، تو آپ غلط ہیں۔ آپ اپنے دلوں میں حسد نہیں دیکھیں، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے۔ اگر آپ جس دن بھی اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گی نا، آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، ہمارے پاس بہتر ہے، کیونکہ آپ سے جو نیچے ہیں نا، ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھیں۔ اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو آپ زندگی بھر تک حسد میں ہی رہیں گے کہ ہم ایسا پہنیں گے، ایسا اڑیں گے۔ تو سب سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ آپ سب سے پہلے نماز اور قرآن قائم کیجئے، کیونکہ اس کے بنا انسان کی زندگی سکسیس نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی سکسیس کی سیڑھی چڑھنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے نماز قائم کیجئے، قرآن پڑھیے بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت دل سے۔ آپ کو ایک الگ ہی سکون ملے گا، اور آپ خود دیکھیں گی کہ آپ بہتر سے بہترین ہو گئی ہیں۔ آپ کے گھر کے اندر بھی ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، آپ کے راستے خود بخود نکل رہے ہیں۔ جن ماؤں بہنوں کا نماز پڑھنے کا یا قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہتا ہے، وہ استغفار کا ورد رکھیے، اور انشاءاللہ پھر دیکھیے آپ کس طریقے سے آپ کے راستے نکلتے ہیں، کس طریقے سے آپ کا نماز پڑھنے کا اور قرآن پڑھنے کا دل چاہتا ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو اچھی باتیں ہی سوچنی چاہیے، کیونکہ آپ جیسے نیگیٹو سوچیں گی تو آپ کا مائنڈ نیگیٹو ہی باتیں کرے گا۔ تو آپ اچھی ہی باتیں سوچیے، ہمیشہ اچھا ہی سوچیے، اور ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دینے والا بھی وہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے۔ جب وہ لے سکتا ہے تو وہ دے بھی سکتا ہے، اور اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہمیں مانگنے کی عادت نہیں ہے اور ہمیں مانگنے کی تمیز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب بہنوں کو نماز کی اور قرآن کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے بہترین مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنے سب سے پہلے حسد ختم کر دیجئے، کیونکہ حسد کرنے والا کبھی سکسیس نہیں ہو پاتا، اور ہر عورت اور ہر ماں بہن کے اندر ایک نہ ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ وہ بس اس لیے دب جاتا ہے، یا تو ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، یا شادیوں کے بعد وہ کچھ نہیں کر پاتی ہیں، شادیوں سے پہلے کچھ نہیں کر پاتی۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تو آپ شانت ہو کے بیٹھ جائیں گی۔ آپ کو اگر کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، آپ اپنے بلبوتے پہ کچھ کریے اور کچھ کر کے دکھائیے۔ جب آپ کچھ ٹھان لیتے ہیں نا، تو آپ کا اللہ بھی ساتھ دیتا ہے۔ لیکن اللہ کو نہیں بھولیے، سب سے پہلے اللہ کو یاد کریے، اور پھر اللہ سے وہ دعا مانگیے جو آپ کو چاہیے۔ پھر دیکھیے آپ کا کیسا راستہ نکالتا ہے، اور ہر چیز ایسی آسان کر دے گا اللہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ راستہ کہاں سے نکلا ہے، کہاں سے نہیں۔ صرف آپ سوچتی رہ جائیں گی کہ یہ راستہ نکل کیسے گیا۔ انشاءاللہ اللہ کے کلام پاک میں اتنی طاقت ہے، نماز میں، قرآن میں، اور اللہ کی ہر چیز میں طاقت ہے۔ اللہ نے قرآن میں بہت ساری باتیں، بہت ساری صورتیں ایسی لکھی ہیں، ایسی بیان کی ہیں کہ اگر انسان پڑھنے پر آ جائے نا تو انسان کامیاب ہے۔ پر آج کل کے ماں بہنیں بس صرف حسد میں لگی پڑی ہیں، لیکن اللہ کو کہیں نہ کہیں بھول چکی ہیں۔ لیکن اللہ کو بھولنا بہت بری بات ہے۔ آپ سب سے پہلے اللہ کو یاد کیجئے۔ اللہ کو یاد کریں گے جبھی آپ بہتر سے بہترین کر پائیں گے، اور انشاءاللہ۔ اکثر ہمیں دوسروں کو دیکھ کے یہی ہوتا ہے کہ اللہ اس کے پاس تو بہت ہے، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے سے نیچے والے کو کبھی دیکھ ہی نہیں پاتے، کہ اس کے پاس ہمارے پاس جو ہے اس کے پاس بیچارے کے پاس ہے بھی نہیں۔ اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی لائف میں خود ہی چینجنگ چالو ہو جائے گی، اور آپ سامنے والے کو خود ہی سمجھنے لگیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ خود ہی راستے نکالے گا، خود ہی سمجھنے کی توفیق دے گا۔ اور کوئی بھی انسان بہتر نہیں ہوتا، بہتر بنانا پڑتا ہے، نہ ہی بہترین ہوتا، بہتر کرنا پڑتا ہے۔ تو بہترین کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہیں، تاکہ اللہ ہمیں سکسیس کی سیڑھی چڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم کوئی بھی کام چالو کریں گے تو ہم اس میں سکسیس نہیں ہوں گے۔ اور ہمیشہ انسان نیگیٹیو ہی سوچتا ہے، اور ہمیشہ پازیٹیو ہی سوچنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔